الحمدللہ الولی والصلاة والسلام لأخی علی وعلى آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المتفضل بذکر یا علی یا علی یا علی قال فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سندی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ مجھے بادلوں کی قسم اس کے رنگ سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس کے کرم سے فرق پڑتا ہے۔ مجھے بارش کے ہر موتی کی قسم کسی کو بارش سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے تو اس کے عطا سے فرق پڑتا ہے۔ جناب من سمندر کے موجوں میں آپ گم ہو جائیں تو سپی کو یہ پتہ چل جاتا ہے ابھی منہ کھولوں گی تو وہ موتی مجھے عطا ہو جائے گا جس سے میری قیمت بڑھ جائے گی۔ تو آؤ مدینے والے کے در پر چلتے ہیں۔ مدینے والا کہتا ہے روپ سے قیمت نہیں بڑھتی، صورت سے قیمت نہیں بڑھتی، جیب کے مال سے قیمت نہیں بڑھتی، جس کے دل میں موتی عشق خدا ہو جائے رب اس کی قیمت بھی بڑھا دیتا ہے، اس کا حسن بھی بڑھا دیتا ہے۔ کک سواد نہ مشری اندر تے کھنڈا میں چک ڈٹھیاں، انہاں ساریاں گلاں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر۔ دنیا میں ہر چیز کا خاکہ بنایا جا سکتا ہے لیکن مصور کے ہوتے ہوئے کسی نے مصطفیٰ کی تصویر نہ بنائی، مصوروں کے ہوتے ہوئے کسی نے مصطفیٰ کا خاکہ نہیں بنایا۔ جناب من جس نے کوشش کی نیست و نبود ہو گیا۔ اب مدینے والے کے پاس جا کے پوچھو اے سونیا تیری تصویر زمانے میں کیوں نہیں ملتی؟ تو مصطفیٰ کہتے ہیں میری آل کے نوکر ہو جاؤ، ہر سید میں میری تصویر نظر آتی۔ تو درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے۔ جناب من آج کا یہ مرکز یعنی کائنات کانفرنس بسلسلہ عرس سیدی فضل حسین شاہ بادشاہ، سیدی بشارت حسین شاہ بادشاہ، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر آنگن کا ایک اصول ہوتا ہے۔ ہجر کے بھی کوئی اصول ہوا کرتے ہیں، عشق کے بھی کوئی اصول ہوا کرتے ہیں۔ ہجر کا تعلق صرف آنکھوں سے نہیں ہوتا، ہجر کا تعلق صرف دل سے نہیں ہوتا، ہجر کا تعلق صرف ذات سے نہیں ہوتا، ہجر کا تعلق ماحول سے نہیں ہوتا، ہجر کا تعلق گرمی اور سردی سے نہیں ہوتا، ہجر کا تعلق یتیمی سے نہیں ہوتا۔ ارے پوچھو تو صحیح، آنگن میں سارے گل کھل رہے ہیں، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، لیکن تیری آنکھیں نم کیوں رہتی ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے دنیا کا کوئی ڈر نہیں ہے، بس سجن سامنے آ جائے میں اس کو دیکھتا چلا جاؤں، میرے دل کی بھی نماز ہو جائے، میری جسم کی بھی نماز ہو جائے۔ زاہد زہد کمانیاں تھکے، زاہد زہد کمانیاں تھکے، روزے نفل نمازہ ہوں، اور عاشق غرق وچ ہوئے محبت
आशिक गरक विच होए वहदत नाल मोहब्बत राजा हूँ। और आप फरमाते शहद दी मक्खी विच शहद डुबी की रलसी नाल शबाजा हूँ। और जिन्ना मिली मजलिस मोहम्मद साहिब ओ साहिब राज नयाजा हूँ। जनाब मन कमाल ये नहीं कि तुम उड़ना जानते हो, कमाल ये है कि तुम्हारी परवाज मोहम्मद के कदमों में बैठी हुई। इश्क का असूल होता है, मोहब्बत का असूल होता है, दर्द के भी कोई असूल होते हैं। पिछले साल यहाँ दर्द बयान करने का शर्फ हासिल हुआ, तो आओ मदीने वाले की तरफ चलें, कईयों के दर्द सुनने चाहिए। आओ मदीने वाले से सुने कि आशिकों का दर्द क्या है। तो सोने के पास कुछ लोग आ गए। सोने हाँ तेरा चेहरा इतना हसीन कि देखते देखते न थकूं। मुझे आपको तकलीफ देने का मकसद नहीं है, लेकिन मेरी हम ज़रात का काम करते हैं, खजूरों का एक बहुत बड़ा बाग है। सोनिया तेरे फेरे की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि मामला क्या हुआ है? कहा सोनिया हमारा एक बहुत गहरा सा कुआं है, उसका पानी हम किसी ऊँटनी से निकालते हैं। ऊँटनी की मदद से हम पानी निकालते हैं और बाग को सैराब करते हैं। जनाब मन मुस्तफ़ा करीम ने कहा कि माजरा क्या है? कहा सोनिया आज वो सुबह से बिदक गई है, अटकेलियां करने लग गई है, मस्तियां करने लग गई है, शरारतें करने लग गई है। पहले तो मालिक को देख के उसके सामने मोहब्बत भरा सलाम भेजती थी, आज मालिक को देख के आंखें लाल कर गई हैं। कभी जनाब मन आपने किसी बिदके हुए कुत्ते को तो देखा होगा, लोग कहते होंगे जनाब दुनिया का कोई कुत्ता घर में रख ले, लेकिन जिसमें वहशत उतर आए उससे तो इंसान भी डरते हैं, कुत्ते भी डरते हैं कि कहीं इसकी वहशत मुझे ज़ेर न कर दे। मुस्तफ़ा करीम शाह लौलाक से उसने अर्ज की, अब वो ऊँटनी वहशत ज़दा हो गई है। सोनिया तेरा फेरा पड़ गया, हो सकता है कि निगाह उस ऊँटनी पर भी पड़ जाए, हमारे मामलात आसान हो जाए। जनाब मन अब मुस्तफ़ा ने कदम उठाया, आपकी नजाकत में सारा आसमान है। आशिक दर्द बता रहा है, मुस्तफ़ा उसकी दाद रसी। जिसका दर्द हंसी हो जाए, जनाब मन दर्द बेदर्दे को सुनाने से दर्द की तौहीन होती है, दर्द न गले को सुनाने से जनाब दर्द की तौहीन होती है। आप आशिकों के दर पर चले जाएं और आप उससे कहें कि मेरा दर्द ये है, तो वो आपकी मदद फरमाएगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, जब आप किसी ऐसे शख्स के पास चले गए जिसके घर दाने भी बने हों, मालो ज़र भी बड़ा हो, दुनिया की करामतें उसके कदम चूम रही हो, वक्त का सितारा उसकी गुलामी कर रहा हो, और आप कहें कि मुझे दर्द लाहिक है, मैं आंखें बंद करता हूँ वो सामने आ जाता है, मैं आंखें खोलता हूँ तो हर तस्वीर में मन नजर आ जाता है। आशिक कहता है तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं, तेरी उल्फत में मर जाना इबादत इसको कहते हैं, तेरी बातें सुनना तुझ में गुम रहना, तेरी बातें सुनना तुझ में गुम रहना, तरीकत मारफत वाले हकीकत इसको कहते हैं, और उजड़ जाए ज़माने को आबाद करने वाले ओ मदफर मेरा कूचे यार में तो जन्नत इसको कहते हैं। आशिकों के लिए वो कहे मालो ज़र तो बड़े हैं, लेकिन आंख खोलता हूँ तो भी सजन साहब में नजर आता है। मैं पिछले दिनों एक जगह गया तो मुगालते से सही या दिल की नीयत से सही, तो मुझे उसका नाम नहीं पता था, तो मैंने कहा बिशारत इधर आओ, तो उसने कहा मेरा ये नाम नहीं है। मैंने कहा मुझे तेरे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, जब से उससे लगा ली है हर सूरत में फजल नजर आता है, हर सीरत में बिशारत नजर आता है। ये तो दिल की बात है कि तूने दिल कहाँ लगाया हुआ है। अगर दिल तरकड़ी पर तोलोगे तो दुनिया रो देगी, अगर दिल मदीने वाले के कदमों में रखोगे तो मदीने वाला सीने से लगा के कहेगा मेरे दीदार भी कर ले, मेरे गुफ्तार की नूर भी ले ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
ہمارے آنگن میں بھی پھیرا ڈال دینا، اے دل کے تاج میرے آنگن میں بھی اپنا پیرا ڈال دینا، اے سونیا، اے سلطان الانبیاء۔ کسی نے کہا کہ آپ اس در پہ جاتے کیوں نہیں؟ کہ میرا ادب ابھی وہاں نہیں پہنچا کہ اس در تک رسائی حاصل کر سکوں۔ تو کہا وہ کیوں نہیں آتے؟ کہا کلی ابھی اتنی صاف نہیں ہے کہ اس کو یہاں سما سکوں۔ تو کہا کرتے کیا ہو؟ کہا دل کو یار کا آستانہ بنایا ہوا ہے، یار مجھ میں ہے، میں یار میں مست رہتا ہوں۔ عاشقو کا سونیا اونٹھڑی بدک گئی ہے، آ جائے نا، نگاہ فرما دینا، کرم نوازیوں کے جلوے عطا کر دینا۔ جے آکیا نیت نہ سکے، جے آکیا نیت نہ سکے، جیسے کہو گے ویسے نیت نہیں سکو گے۔ جو تمہارا ذوق ہوگا اس کے مطابق سجدہ اگر تمہیں نہ مل سکے۔ ہم مدینہ شریف میں کچھ عرصے پہلے گئے، وہ سرخ رنگ زیب تن کیا ہوا تھا، تو ایک شخص بولنے لگ گیا، آپ رنگ لے کے آ گئے ہیں، اب یہ لے کے آ گئے ہیں۔ میں مسکراؤں، ارے اس نے کہہ دیا ہے تو کوئی رنگ لے کے آ گیا ہے، جب رنگ سائیں کا چڑھا ہو تو دنیا کہتی ہے رنگ لے کے آ گیا ہے۔ ہم نے سلامی پیش کی لیکن دل کو تسکین نہ ہوئی۔ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاملے دل کے نہیں ہیں، یہ نگاہ یار کے معاملے ہیں۔ جب چاہے سلامی قبول کر لے، جب چاہے بار بار بلا کے سلامی کا شرف عطا کر دے۔ تو ہم نے دوبارہ سلامی کی۔ عاشقو سونے انستے کا ماہی، نسل بھی اچھی ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی بچھڑے ہوئے اونٹ کی نسل ہے، نسل بھی اچھی ہے، ماں بھی اس کی عرب کی قیمتی ترین اونٹنیوں میں سے تھی۔ جب بازار میں کہتے ہیں کہ اس کی ماں بکنے کے لیے گئی نا، تو انہوں نے شور کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس اونٹنی کی آنکھوں میں کچھ ایسی تاثیر ہے، اس کی اونٹنی کی آنکھوں میں کچھ ایسی تاثیر ہے جس کو دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ عرب میں سب سے زیادہ بولی اس کی لی، لیکن اب تب پتہ نہ چلا اس میں کمال کیا ہے۔ عاشق کہتے ہیں اس کے بطن میں وہ اونٹنی تھی جس نے ماہی کا دیدار کرنا تھا، رب نے اس کی آنکھوں میں وہ حسن عطا کر دیا۔ لوگ دیکھ کے کہیں اگر اس کی اولاد نے ماہی کو دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں جیسی کسی کی آنکھیں نہیں، وہ جو سجن کو دیکھے گا اس کی آنکھوں جیسی کس کو۔ جناب من مصطفیٰ سخیوں کے سخی، تاجوروں کے تاجور، بخت کے شہنشاہ، نبوت کے شہنشاہ۔ ارے ساری نبوتوں کے رنگ اپنے، جب محمد کا اثر نبوت میں آیا، نبوت کو وہ شان ملی، نبوت کہتی واہ مصطفیٰ تیرے آنگن سے اس آنگن میں بھی بہار۔ جناب من مصطفیٰ کریم خرامہ خرامہ قدموں میں چل دیے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ طوفان چلنا ہو نا تو ہلکی ہلکی ہوا پہلے چل جایا کرتی ہے، جب دل لٹنے ہونا تو جناب گرد اپنے آپ اٹھنے لگ جاتی ہے۔ کسی کے قدموں سے کبھی گرد نہیں اٹھی، یہ اس کا کردار ہے کہ یہ غار اور یہ گرد اس کے قدموں کی دھول بنی ہوئی ہے۔ ارے ماہی کے یہ نازا ہوتے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہوائیں بھی آ کے سلامیاں پیش کرتی ہیں، گرد بھی آ کے سلام۔ سونا چلتا چلتا اس باغ میں پہنچ گیا۔ اب سامنے منظر عام یہ تھا کہ اونٹنی کبھی یہاں جا رہی تھی کبھی وہاں جا رہی تھی۔ جب مصطفیٰ آ کے مسکرائے نا تو مستی سے خاموش ہو کے بیٹھ کے قدموں میں گر گئی۔ ساروں نے کہا واہ سونیا بدکی ہوئی تھی۔ کہا جب ڈولن ماہی در پر آ جائے تو یہ بدکا ہوا نہیں دیکھتی۔ اور یاد رکھو جس کے اندر کچھ ہو اگر وہ کسی کو مل جائے اس کا آنگن بھی بہار زدہ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس اونٹنی کا مل اتنا لگا، لوگ کہتے تھے کہ یہ اونٹنی فلاں نسل کی ہے، یہ اونٹنی فلاں نسل کی ہے۔ وہ باغ والے کہتے تھے یہ وہ اونٹنی ہے جس کو مصطفیٰ کی نگاہیں مل گئی۔ جناب من عشق کا اصول ہے، ہم تو ہر زلف کا حیا کرتے ہیں کیونکہ وہ بال اگ نہیں سکتا جب تک کہ محمد کا فضل شامل نہ ہو، اس رب کا کرم شامل نہ ہو۔ اگر زلف اس نے عطا کی ہے
تو زلف میں تصویر بھی وہی عطا کرے گا. اگر دل اس نے عطا کیا ہے دل میں تصویر وہی عطا کرے گا. وہ تیرا میرا دل سورج کو دیکھ کے اس کی چاندنی کے سامنے زیر ہو جایا کرتا ہے. وہ جانور نہیں تھا, اس کے دل میں رب نے اس کو اتنا فہم عطا کر دیا تھا. جب میرا ڈھولن ماہی آ جائے پھر اکڑ نہ کرنا, قدموں میں گر کے بتانا, دیدار اس کو کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سید نور العباس شاہ صاحب, آستانہ علیہ دار الفضل شریف. زندہ باد وہی جس کو فضل شاہ کی نگاہ مل گئی, جس کو بشارے شاہ کی تاثیر مل گئی. پانی سارے ہی پیتے ہیں, پانی سارے ہی پیتے ہیں, لیکن کئی پیاس میں پیتے ہیں, کئی مجبوری میں پیتے ہیں. جناب من جب عشق ہو جائے نہ پیاس کی فکر رہتی ہے نہ پانی کی فکر رہتی ہے. دور سے آتا ہوا یار کا وہ گھر دیکھ کے بندہ کہتا ہے اب پانیوں کی ضرورت کیا ہے. اسیاق چپین دیا دی ہاں سانو لطف شرابت نہیں ملتا, اور جن نے دل بھر کو دل میں بسا لیا ہو وہ جام کی طرف نہیں جاتے, وہ محبوب کی آنکھوں کی طرف جاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جیوے جیوے, جیوے جیوے, آستانہ علیہ دار الفضل کلیل والا شریف. بات ذرا خلاف طریقت ہے لیکن کرنے کا عادی ضرور ہوں. اچھے نسل کے ناچنے والی ہونا, ہر کسی کا پیچ تاؤ اس کے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. جناب جس نے اپنے جسم فروشی کرنی ہو وہ قدم اپنے لیے نہیں اٹھاتی, وہ اس ذروں کے لیے اٹھاتی ہے جو اس کا رزق بننا ہو. تو کہیں جو چوٹی کی ہوتی ہے نا ان کی عادت ہوتی ہے پانی کا مٹکا یا گلاس سر پر رکھ کے رقص کرتے. کیوں جی کہ اس کی نزاکت کا عالم یہ ہے, نہ پانی گرنے دیتی ہے نہ کوزہ ہلنے دیتی ہے. آؤ مدینے کے در پر چلے, جو مدینے والے کے قدموں میں چلا جائے مصطفیٰ نہ ایمان متزلزل ہونے دیتا ہے نہ یقین متزلزل ہونے دیتا ہے. ارے تو دنیا کے جام کو چھلکانے نہیں دیتا جس پر فقیر نگاہ کرے. آنکھ جھلکتی بعد میں ہے, سیرت پہلے عطا ہو جائے. آؤ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر چلے. اب آپ کو بتاؤں کہ مرتے تو سارے ہی ہیں, لیکن جس کو خنجر ماہی کا مل گئے, جس کی موت کا سبب سجن ہو جائے, جس کے دل کا سبب, جس کی لٹنے کا سبب سجن ہو, لوگ اسے لٹا ہوا کہتے ہیں, ہم اس کو آباد کہتے ہیں. تمہاری نظر میں لٹا وہ جس کا گھر اجڑ گیا, میری نظر میں لٹا وہ جس کے دل میں ماہی آ گیا. جناب من لٹنا اس کو نہیں کہتے کہ گھر کا راشن ختم ہو جائے, جس کے آنگن میں محمد آ جائیں ان کی تو چکیاں بھی چلنے لگ جایا کرتی ہیں. مصطفیٰ اگر کوزے میں ہاتھ رکھیں تو انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. ربا پانی تو زمین کے لیے ہے, پانی تو چشمے سے اترتا ہے, پانی تو تیری نگاہ سے اترتا ہے. کہ جب میں محمد میں آ جاؤں محمد کی انگلیاں بھی سیراب کر دیا. اب عاشقو آؤ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جائیں. کون کہتا ہے کہ محمد کے پاس کچھ نہیں تھا؟ جناب من مصطفیٰ کریم نے 63 برس عمر پائی. ابھی کچھ عرصہ رہتا تھا لیکن مصطفیٰ کو پتا تھا میں نے 63 برس کی زندگی گزارنی. مصطفیٰ کریم نے 63 اونٹ عرب کے مہنگے ترین منگوائے کہ میں اپنے حج کے لیے اس ذات کو یہ پیش کروں گا. جناب من اب 63 اونٹ میں بڑا وقت لگتا ہے, ہم سے تو ایک بیل نہیں سنبھالا جاتا. بکرے کو ذبح کرنا ہو تو اکیلا بندہ نہیں ذبح کرتا, 4-5 بندے ذبح کرتے ہیں. مرغی بھی ہو تو ایک پاس کھڑے ہو کے دیکھتا رہتا ہے, ایک ذبح کرتا رہے گا, ایک اکٹھا کرتا رہے گا. اب سنو آؤ مصطفیٰ کے قدموں میں چلتے ہیں, جس قدموں کے صدقے ہر آنگن میں بہار ہے, ہر آنکھ میں نور ہے, ہر دل میں سرور ہے. ترک میں کشی چھوڑ دیں گے ہم, لیکن جب وہ آنکھوں کو سامنے لے آئے تو پھر مست ہونا تو یہ عاشق کی دلالت ہوا کرتا ہے. جناب من یہ مستیاں ایسے ہی نہیں آئیں, تم جام کے. وہ غالب کہتا ہے کہ وہ ہاتھ کو جنبش ہی نہیں, آنکھوں میں تو دم ہے, رہنے دو ابھی ساغرو مینا میرے آگے. اور وہ کہتا ہے کہ اگر بوتل میسر نہیں پلا دے اوک سے ایسا کی,
اگر جام میسر نہیں تو اوک سے پلا دے، اس کو قریب کر، میں اس کو دیکھ کے مست نہیں ہوں گا، میں تیرے نینوں میں گم ہو کے مست ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ شعر کل بھی پڑھا، لیکن اس کا آدھا حصہ پڑھتے ہوئے شرف حاصل کروں گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں بعد در جوش گدائے جوش ما اس، چرخ در گردش اسیر ہوش ما اس، اور آپ فرماتے ہیں بعد در مست شد نیمہ ازو، بعد در مست شد نیمہ ازو، غالب در ہست شد نیمہ ازو۔ فرماتے ہیں کہ جام کا کمال نہیں ہے کہ وہ بندے کو مست کر دیتا ہے، یہ کہ اس میں جوش ہے۔ جام میں جوش نہیں ہوتا، یہ پینے اور پلانے والے میں جوش ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے کیا خبر کہ دن ہو یا رات ہو، یہ تو میں ہوں جس نے دن کو بھی ہوش عطا کیا ہوا ہے، رات کو بھی ہوش عطا کیا ہے۔ کہا آنکھ کھولوں گا نہیں، دن کا کیسے پتہ لگے گا، آنکھ بند نہیں کروں گا، رات کا کیسے پتہ چلے گا، یہ تو میری آنکھیں ہیں جو میں یار کو چھوڑ کے آسمان کو دیکھوں تو یہ سرد و سیاہ لگتا ہے۔ جناب ابن آپ کہتے ہیں کہ یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ پیمانے کا کمال ہے کہ عاشق میں خانے میں آتے ہیں، فرمایا یہ میں خانے میں بیٹھنے والے کا کمال ہے کہ اس کے در پر لوگ آتے ہیں۔ جناب من مصطفیٰ کریم کی 63 برس عمر ہو گئی، خطبہ حجت الوداع تھا، سرکار نے کہا کہ میں اپنے جانور کو خود ذبح کرنا یہ میری سرکار کی سنت ہے، آئے تو میں ذبح کریں تو جانور کو پتہ چل جاتا ہے میرا مالک آیا ہے، درد نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا۔ اور عرب میں اس دن ایک اور ہی کورام مچا، یوں گردن سارے اونٹ آگے کرتے جاتے تھے، محمد چھری چلاتے جاتے تھے۔ وہ کسی نے پوچھا یہ کیا منظر و مرکز ہے؟ تو انہوں نے کہا یاد رکھیں جب محبوب خود یار کو لٹنے کا عادی ہو جائے، جب محبوب خود در پر آ جائے کہ مجھے تیرے جان کی ضرورت ہے، پھر عاشق یہ نہیں دیکھتے کہ مر جائیں گے، عاشق کہتے ہیں اس سے بڑا فیض کیا ہے، چھری محبوب کی ہو اور گردن میری ہو۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین شمر کی چھری سے سر کٹوا گئے؟ نہ، حسین نے کہا ربا تو آجا، جب تک تو ذاتا نال جد ذاتا رلیاں تد باہو نام ترایا ہو۔ فرمایا چھری پر سے کٹنا اور بات ہے، یار کی یاد میں سر کٹانا اور بات ہے۔ مجھے تجھے اگر ہاتھ میں چھری لگ جائے تو لوہے کی ایک وس ہوا کرتی ہے، اس کی وس سے کبھی کبھار بخار بھی چڑھ جایا کرتا ہے۔ ارے اس بخار کا کوئی فائدہ نہیں، جو ظاہری جسم کو چوٹ لگے اور تن پر بخار آ جائے، میں تو اس کو ہی بخار کہوں گا کہ جب من پر چوٹ لگے بخار بھی آ جائے اور بخار میں وہ شفا بن کر آ جائے، طب کے سارے نسخے بیکار گئے، وہ آئے مسکرائے اور شفا ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان تک صبح نعرہ حیدری، حیدری، جیوے جیوے، جیوے جیوے، آستانہ علیہ دارالفضل کلیر والا شریف۔ لوگوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ جتنا ایک اونٹ کو کاٹنے میں یا ذبح کرنے میں وقت لگتا ہے، محبوب میں نے اتنے میں سارے کاٹ دیے، آؤ خیبر کے سرزمین میں چلے۔ جب مصطفیٰ کریم نے کہا علی ان یہودیوں کو اس گڑھے میں پھینکا تو علی نے تلوار نکالی، گردن پر گردن اتارتے گئے۔ کسی نے کہا، حضرت طلحہ نے کہا علی تھکا نہیں ہے، کہا علی نہیں تھکتا، جب محمد کی نگاہ ہو جائے تلوار بھی چلتی رہتی ہے، نگاہ بھی چلتی رہتی ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے علی تو نظر کے
نظر کے تصور کا شہنشاہ ہے. میرے لفظ کو سمجھیے گا, علی نظر کے تصور کا شہنشاہ ہے. آپ کہیں گے جی کیسے؟ کہا جی میں نہیں کہتا, میرے لب میں اتنی کیا طاقت کہ میں یہ کہہ سکوں. مصطفیٰ کہتے ہیں النظر وجہ علی عبادت, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اور اس نظر کا عالم کیا جس کو علی مل جائے, اور اس علی کا عالم کیا جس کو مصطفیٰ مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نعرہ حیدری. درد کا سود ہوا کرتا ہے, درد دشمنوں کو نہیں سنایا جاتا, درد دوستوں کو سنایا جاتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کسی ایسے کو کامل سمجھ کے اس کے قدموں میں نہ بیٹھ جانا جس کا نقص اس کی آنکھوں میں ہو. فرمایا جو آنکھوں کا غنی نہ ہو وہ دل کا غنی نہیں ہو سکتا. جس نے یا تصویر یار آنکھوں میں قائم نہ کی ہو اس کی تصویر دل تک قائم نہیں ہو سکتی. یاد رکھے اس خطے پہ فضل شاہ نے جب اللہ اللہ کی تو اس اللہ اللہ کی ضربت سے کسی کو یہ نہیں ہوا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, کسی کو یہ نہیں ہوا کہ مال و زر میرے پاس نہیں ہے. جس کو نگاہ کرتے گئے کوئی فیض پاتا گیا, کوئی نگاہ سے اللہ اللہ کرتا نظر آیا. جناب من مرشد کے میں خانے کا اصول ہوا کرتا ہے, یہاں بے ذوق موجود نہیں ہوتے. یہ محفل طریقت ہے, اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ نہیں ماننے والا, یہ نہیں ماننے والا, فلاں نہیں ماننے والا. ساروں کے مرشد اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنے بخت پر ناز کریں کہ جس کو فضل شاہ لاڑا مل گیا, جس کو دولہ بشارت شاہ مل گیا, وہ بخت کا عروج یہ نہیں ہے کہ تمہاری گاڑی تمہارے گھر پر کھڑی ہو, جب تمہیں تکلیف لائق ہو تو تمہیں ہسپتال جانے میں دیری نہ لگے. جناب من اس کو علاج نہیں کہتے, اس کو جناب کسی کے در پر جانا کہتے ہیں. اور جو اپنی کلی میں یار کو سنبھالے وہ کسی کے در پر نہیں جایا کرتا. یار اس کی دعائی کا بھی وارث ہوتا ہے, یار اس کے درد کا بھی وارث ہوتا ہے. جس نے محبوب کو سجن بنا لیا وہ سخیوں سے لگاؤ, کنجوسوں سے تو سارے مل جاتے ہیں. جس سے بھی لگانا زندگی میں سخی سے لگانا, اور جناب من کسی ایسے سے لگانا جس کے لوگ تمہیں تانے دیں. چنگا بھلا جنا سے فلانے نہ لا بیٹھے, چنگا بھلا جنا سے نہ کیا ہوا. میں ایک شخص کو جانتا ہوں, بڑا ہنستا ہوا چہرہ تھا, تو اپنے محبوب کو پا نہ سکا. اس نے کہا کہ میرا زندگی میں کبھی بی پی نہ نیچے ہوا ہے نہ اوپر ہوا ہے, لیکن جب محبوب کو پا نہ سکا نا تو کسی اور کو پا لیا تو وقت گزارنا مشکل تھا. کبھی اس کی نبضیں اوپر جاتی تھی, کبھی اس کی نبضیں نیچے جاتی تھی. ڈاکٹر کہتے تھے تیرے اندر تو وہ میکانزم موجود ہی نہیں ہے, وہ تیری مشینری ایسی نہیں ہے کہ تیرا بلڈ پریشر یا اوپر جائے یا نیچے جائے. وہ کہتے ہیں یہ بات مشینری کی نہیں ہے, یہ بات محبوب کی اداؤں کی ہے. کبھی میں اس کے در پر اس کو جا دیکھنے جاتا تھا, آج وہ میرے در پر مجھے دیکھنے آتا ہے. سجن وہی ہوتا ہے, یا سجن سجن کے بغیر نہ رہے, یا عاشق معشوق کے بغیر. اس کو محبوب نہیں مانا جاتا جس کو ادائیں دکھانی نہ آئیں, جس کو ادائیں دکھانی آتی ہے. محبوب تو وہی ہوتا ہے وہ ٹوپی پہننے نہ آئے اور دستار سر پہ باندھ لو تو لوگ کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کیا ہے. میں لیے بکر والی سائڈ پر گیا تو ادھر بندوں کا رواج ہے, ادھر بھی کئیوں نے وہ ہر بندہ سر پر دستار باندھ کے رکھتا ہے. تو شروع میں بڑا ڈرا کہ کتنے مولویوں میں پھنس گیا. یہ تو سارے ہی مولوی نے, لیکن بعد میں پتا چلا یہ دستار نبی کے دین کی نہیں ہے, یہ دستار ان کے اپنے گھر کی ہے. جب گھر کے دستار سر پر ہو تو جناب من نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے نہ ذات کی فکر ہوتی ہے. جس کا پیو بٹا ہو, جس کا سر کا سائی بٹا ہو, جس کا قسم چنگا ہو, اس کو پھر چکی کی فکر نہیں ہوتی, نگاہ یار سے مست رہا کرتا. آؤ مدینے والے کے در پر چلتے ہیں, جس کے در جیسا کسی کا در نہیں.
ہائے دنیا کی خوشبوئیں ایک طرف، محبوب کے پسینے کی خوشبو ایک طرف، دنیا کی شفا والی پڑیاں ایک طرف، اور اس لباب کا کمال ایک طرف جو شفا بھی عطا کر دیتا ہے، خوشبوئیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ آؤ مصطفیٰ کریم پہلے جب روزے عام نہیں ہوئے تھے، جب روزے نہیں رکھے جاتے تھے، فرض نہیں ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مصطفیٰ کریم کے پاس جو بچے آتے تھے، سرکار کہتے تھے منہ ذرا کھولو نا، منہ کھولنے کے بعد سرکار تھماتے کرتے تھے، جب یوں کرتے ہوتے تھے نا تو اس کی ماں جب بچوں کو لینے کے لیے آتی تھی، ہائے ان بچوں کا مقدر، تم اپنے بچوں کو سکول چھوڑ کے آتے ہو کہ واپس آئیں گے تو تکلم بھی آ جائے گا، فہم بھی آ جائے گا، فلسفہ بھی آ جائے گا، عقل بھی آ جائے گی، زندگی کا ڈھنگ بھی آ جائے گا۔ عرب کی عورتیں بچوں کو درسگاہ میں نہیں بھیجتی تھی، محبوب کے قدموں میں لا دیتی تھی، ان کو پتا ہوتا تھا محبوب جو بھی سکھائے گا آنکھ سے سچ ٹپکے گا، دل سے رحمانیت ٹپکے گا۔ جناب من تو مائیں جب لینے آیا کرتی تھی تو سرکار کہتے تھے آج اس کو کچھ نہ کھانے کے لیے دینا، تو ماؤں کو بھی پتا ہوتا تھا آج میرے بچے کے مقدر کے مصطفیٰ نے اس کے منہ فیض عطا کر دیا، تو وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتے ہوتے تھے۔ تو ماں نا ساتھ میں چیک کرنے کے لیے بچے کی من پسند چیز سامنے رکھتی تھی، تو بچہ کہتا تھا نانا ماما یہ کھانے کا دل نہیں، میرا تو محبوب کے قدموں میں بیٹھنے کا دل ہے۔ یاد رکھو جس کو محبوب کی اتنی سی صفت یا کرم نوازیاں مل جائے اس کی بھوک زائل ہو جاتی ہے، جس کی آنگن میں خود ماہی آ جائے۔ جنہ اندر عشق سمایا اونا نہیں پج جانا، سونے پاویں ملنا زارا، آسانی یار بٹانا، اور قطرہ ملا سمندر کو کلندر ہو گیا، عاشق ملا جو موت سے کلندر ہو گیا۔ اور عرض کرنا چاہتا ہوں آؤ مرشد کے ایک فقیر کا کلام تمہیں سناتا ہوں۔ واہ وک گئیاں تیرے نام تو نہیں تے کون کمینی نے جاندا سی، اوے میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سے آندا ہے، اوے تیرا نام لے کے لگ پار جاواں، مینوں آسرا تد جوان دا ہے، اور رحمت لگے نہیں پاک کمینیاں نو، اتے فیض سخی سلطان دا ہے، وہ جس کی نگاہ کا فیض باہو سے چلے وہ بھوکا نہیں مرتا، کہیں در والے اس کے در کا فیض لینے آتے ہیں، اور جو محمد کی نگاہوں کا اسیر ہو جائے پھر آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مجھے ذرا یار کو منانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں رات سو رہا تھا، میرے ساتھ سونے والے ایک فرد نے کہا، اس نے کہا کہ کیا ہوا تھا کہ رات کسی سے بات کر رہے تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیدار کا تعلق صرف آنکھ سے نہیں ہے، کچھ اور بھی عناصر ہیں جو دیدار کو جوڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا شک نہ کرو، یہ باتیں وہاں والی یہاں والی نہیں ہیں، یہ باتیں وہاں والی ہیں جن کے تصور میں ماہی آ جائے وہ کسی کے در پر نہیں جھکتے، اس کو ہر در مدینہ لگتا ہے، ہر صورت مدینے والی لگتی ہے۔ تم کلمے کو آنکھ سے سجا کے تو دیکھو، ہر شخص لا لگے گا اور ہر شخص میں الا لگے گا۔ میرے جملے کو شاید کوئی پہنچ سکے، کیونکہ فضل شاہ کی مستیوں تک ساروں کی رسائی نہیں۔ یہ تو جس کا آنگن ہو اسی کے پھول ہوتے ہیں، جس کا گلستان ہو اسی کا گلشن ہوتا ہے۔ نخلستان میں بیٹھنے والوں کو کیا پتا کہ گلشن کی اوقات کیا ہے، اور گلشن میں بیٹھنے والوں کو نخلستان کی اوقات کا نہیں پتا۔ جن کو میخانہ میسر ہو جائے اس کو بت قدے سے کیا مطلب، اور یہ میخانے سے مطلب مراد وہ میخانہ نہیں جہاں جام دیا جاتا ہے۔ ارے شاعر کہتا ہے جام پر جام پینے کا کیا فائدہ، صبح تک تو یہ ساری اتر جائے گی۔ فضل شاہ تیری نظروں سے بھی ہے خدا کی قسم، عمر ساری نشے میں گزر جائے گی، اور جن کا قسم فضل شاہ ہو، جن کا قسم بشارت شاہ ہو، ان کی
نگاہوں کو کسی کے در پر جھکتے ہوئے نہیں دیکھو گے. کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جنہ اندر عشق سمایا وہ نہ نہیں پج جانا. سونے پاویں ملن ہزاراں آسانی یار وٹانا. یاد رکھے ہزار بند کمزور ہو تو بندے کو ہر وقت اپنے ننگے ہونے کا فکر رہتا ہے کہ یوں ہزار بند ٹوٹا اور جوانی بھی زائل ہو گئی, غیرت بھی زائل ہو گیا. جن کا ہزار بند ترکڑا ہو وہ بڑے مطمئن ہو کے چلتا ہے اور وہ کہتا ہے صلح اپنے قسم دے تو نال رکھی وہ کدی نہیں بخشیاں جانیاں نے جڑیاں قسم دیاں نافرمان ہون. یاد رکھیں میرا یہی پیغام ہے آپ سب کو کہ دل میں ایسے کو بسا لے جس کو بسانے سے تمہیں در در کے دھکے نہ کھانے پڑے. تمہارا در وہ در بن جائے کہ جس در پر آ کے کئی بیماروں کو شفا مل جائے. یاد رکھیں جن کو میخانوں میں بیٹھنا آ گیا ہے نا وہ بستروں میں سکون حاصل نہیں کرتے. سکون کا تعلق نیند سے نہیں ہے. سکون کا تعلق ٹھنڈی جگہ پر بیٹھنے سے نہیں ہے. جدھر دل بھر ہو سکون وہاں ہوتا ہے, جدھر ماہی ہو اطمینان وہاں ہوتا ہے, جدھر ڈھولن ہو وقار وہاں ہوتا ہے, اور جدھر مجنی تاجدار ہو دیدار وہاں ہوتا ہے. یہ تو تمہارا ظرف ہے کہ تم نے اپنی آنکھوں کو غیروں کے لیے بسر کیا. یہ میرا ذوق ہے مثل پتلی کہ میں آنکھوں میں بٹھا لوں تجھ کو, نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو. ساروں کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی رنگ ہوتا ہے. سمجھ آ گئی رنگ نہ ہو تو آنکھ آنکھ نہیں ہوتی, اور بندے پر رنگ مرشد کا نہ چڑھا ہو بندہ طالب نہیں ہو سکتا. ارے طلب اس کی کرو جس کی طلب میں تمہیں نور و سرور مل جائے, اور جس کا طلب ہی گندی ہو, جس کی طلب دنیا ہو وہ دنیا دار کے پیچھے بھاگتا ہے, جس کی طلب مولا ہو وہ مولا کے پیچھے بھاگتا ہے. جناب من جس کی طلب دیدار ہو وہ اس یار کے پاس پھر اس کو جانا چاہیے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ کہتا ہے الذکر علی عبادہ النظر وجہ علی عبادہ. علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت. اب میں آپ سے کہتا ہوں نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اور عبادت کے ذرا مقصد کو پہچاننے کی کوشش کریں. کہ بندہ اتحیات پہ بیٹھتا ہے نا, نماز صلاۃ کے معنی میں بھی آئی ہے, سلام کے معنی میں بھی آئے. کئیوں نے صلاۃ کو سلام کہا ہے, کئیوں نے سلام کو صلاۃ کہا ہے. یہ علماء کی بحث ہے. بندہ جب اتحیات پہ بیٹھ کے کہتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبی, سلام اس پر یہ جو میرا نبی ہے. ارے یاد رکھے جن کا نبی سامنے نہ آئے ان کی نمازیں ساری قضا ہوئی, اور جن کا ماہی سامنے آ جائے ان کی قضا بھی ادا ہو جایا کرتی ہے. جب دل میں یار کو سنبھالو تو نہ موسم سے فرق پڑتا ہے نہ مال و زر سے فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے تو یار کے آنگن میں بسنے سے فرق پڑتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ وہ دن کبھی نہ لائے جو زہرا و آل زہرا کی گستاخی ہم سے کروائے. جب ہمارا مشن ہی دیدار ہونا ہے تو کسی بہانے آ سہی. یہاں 100 بہانہ فضل کا ہے, یہاں آنا جانا ثواب ہے, یہاں دل لگانا ثواب ہے. یہ تو عشق کی بات ہے نا. لیکن آپ سے عرض کروں ان کو عشق نہیں تھا نا, لیکن مطلوب محمد تھے, طلب محمد تھی. تو محمد تو یار غار کے ساتھ غار کو چل دیے, بستر میں علی موجود تھے. طلب محمد تھی, رب نے علی عطا کر دیا, عطا کر کے بتایا جو علی کی طلب سے کامل ہو کے مدینے نہیں پہنچے گا نہ مدینے والا اس کا ہے نہ مدینے کے سرور اس کا حصہ ہے. جو علی کی غلامی کرنا جان جائے تو محمد والا ہے, جو محمد کی غلامی کرنا جائے اس کی آنکھوں میں علی کا عشق ٹپکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کبھی دنیا دار کی عشق میں نہ مبتلا کرے. پچھلے سال رمضان میں جب ماہی نے بلایا سرکار سے کہا کہ سرکار اب آپ کے در پر سر جو جھکا لیا ہے اب نگاہ کریے گا, در جب بھی ہو سر میرا ہی ہو آپ کے در پر جھکنے کے لیے. اور اللہ ان میں سے نہ رکھے کہ جو موت کے ڈر سے
اپنے مربی کو چھوڑ دیں. عاشق کہتا ہے موت کے ڈر سے ہم کیا علی چھوڑ دیں. جناب من جس کو موت کے خوف سے خلاصی مل جائے، جس کو موت وصل لگے، جس کو موت دیدار لگے، وہ پھر موت کی تیاریاں اس طرح کرتا ہے. تو موت کی تیاریوں کے لیے قبر کی جگہ پسند کرتے ہو، عاشق موت کی قبر کی تیاری کے لیے اس آنگن کو صاف کرتا ہے، کیونکہ یہ آنگن صاف ہوگا تو اس آنگن میں ماہی دیدار کو آئے گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہی. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.